فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قابل صد احترام سامعین محترم، ایک ایسی قوم جو ڈاکو، غاصب اور ظالم قوم ہے، جن کی تاریخ وحشت اور بربریت سے بری پڑی ہے، ایسی ملعون قوم کہ جس نے اللہ کی ذات اقدس پر بھی کیچڑ اچھالنے سے گریز نہ کیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو بھی فقیر اور بخیل تک کہہ دیا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سورہ مائدہ کی یہ 64 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے. اللہ رب الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی. اگر ہم زیادہ تمہید میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا. ارادہ یہ تھا کہ ہم گزشتہ موضوع کو اسی جمعہ میں مکمل کرتے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، مناسب یہ خیال کیا گیا کہ موجودہ حالات فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں. سامعین محترم، یہ اسرائیلی جو یہودی ہیں، یہ فلسطین اور غزہ کے رہنے والے مقامی باشندے نہیں ہیں. ٹھیک اسی طرح جیسا کہ یہ یہودی مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے اور یہ مدینہ کے بھی خالص باشندے نہیں تھے، یہ دور دراز کے کسی علاقے سے آئے، کچھ مدینہ میں آ کے بیٹھ گئے اور کچھ بعد میں فلسطین کی جگہ پہ قبضہ کر کے اب جہاں پر ملک اسرائیل کو بنایا گیا ہے، یہ بھی اصل میں فلسطین کا مقبوضہ علاقہ ہے. یہ اسرائیل کی کوئی اپنی جاگیر نہیں ہے. یہ فلسطینی مسلمانوں کی ناجائز اور ڈاکو زنی کرتے ہوئے یہ زمین کو ہتھیایا گیا ہے اور وہاں پہ اس ناجائز اور گندی ریاست کا وجود قائم کیا گیا ہے. آج کے یہودیوں کے ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی ملے یا فلسطین کی آزادی میں ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، آج کے یہودیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ روا رکھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، جو پالیسیاں آپ نے ان یہودیوں کے خلاف وضع کی تھیں، وہی پالیسیاں آج انہی یہودیوں کے بارے میں اگر نافذ العمل ہو جائیں تو 100% یہ قوی امکانات ہیں کہ فلسطین اور غزہ اور جہاں جہاں پر یہ گند آباد ہے وہاں سے اس دھرتی کو پاک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اور یہ آئیڈیل اور نمونہ صرف مسجد کے محراب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ بازار کے معاملات بھی، مسجد کے معاملات بھی، میدان جنگ کے معاملات، تمام تر پالیسیوں کا محور اور مرکز ایک مسلمان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی.
مکہ کے اندر بلکہ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے انہوں نے اپنے شاطرانہ ذہن کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی کو بالکل مفلوج کر رکھا تھا اور اپنا ان کو آہنی غلام بنا رکھا تھا۔ یہودی قوم ایسی شاطر قوم ہے کہ ان کو دولت کمانے کے بڑے فن آتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جو یہودی آ کے آباد ہوئے، یہ لوگ اس وقت غلہ، کپڑا، شراب اور اس طرح کی چیزیں باہر سے لا کے وہاں پر بیچتے تھے، اور عرب کے لوگوں سے یہ کھجوریں خریدتے تھے اور اس کو آگے دوسرے علاقوں میں بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی پالیسیاں کہ عرب کے لوگوں سے وہ 2 گنا یا 3 گنا زیادہ منافع بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ یہودی سود خور قوم تھی۔ عرب کی سرزمین میں رہنے والے جو ان کے سردار تھے، جو شاہی مزاج کو پسند کرتے تھے، یا جو لوگ سردار تو نہ تھے لیکن عام رعایا تھے لیکن عیاشی پسند لوگ تھے، ان کو یہ یہودی بہت زیادہ مہنگے داموں سود پر مبنی قرضے فراہم کیا کرتے تھے۔ اور وہ عرب کے لوگ ایسے شعراء جو ان کی مدح کریں، ان کی تعریف میں کلام پیش کریں اور لوگوں کے اندر ان کی دھوم عام ہو جائے۔ جیسے کہہ لیں کہ آج کئی لوگوں کو بازاری عادتیں ہوتی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہیں، ناچ گانے کی محفلیں، تو وہ وہاں پر اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے اور فضول میں اپنا پیسہ برباد کیا کرتے تھے۔ اور یہودی لوگ ایسے عیاش لوگوں کو اپنا مال جمع کرواتے، قرضے کے طور پہ دیتے رہتے اور ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، ان کو جو ہے وہ اپنے تائیں رکھ لیتے تھے گروی کے طور پہ۔ چند سالوں کے بعد جب وہ لوگ قرضہ واپس نہ لوٹا پاتے تو یہ ان کی قوم ان کے علاقوں پہ، ان کی پراپرٹی پہ اور ان کے کھیتوں پہ، باغات پہ قابض ہو جاتے اور اس کے جھوٹے مالک بن کے بیٹھ جاتے۔ اس طرح کر کے انہوں نے سارا سسٹم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ لوگ بڑے فسادی ذہن کے بھی تھے۔ یہ لوگ کسی بھی 2 مسلمانوں کے علاقے میں جاتے اور ان کے درمیان ایسا نفرت کا بیج بوتے اور ایسی مکاری کے ساتھ کام ڈالتے کہ مسلمانوں کے دونوں قبائل اور علاقوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن کے ان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں کے 2 قبائل کے اندر جنگیں کروائی جاتی، لڑائیاں کروائی جاتی، ایک طرف قرضے دے دے کے قوم کو اپنے ہاتھوں میں مفلوج بنا لیا، اپنا مقروض غلام بنا لیا، اور دوسری طرف ان کو آپس میں لڑوا کے مزید قرضے دیے جاتے تاکہ قرضے لیتے جائیں، لڑائی جاری رہے اور یہ جنگ و جدل کا ماحول کبھی بند نہ ہو۔ اگر کبھی لڑائی سرد پڑتی نظر بھی آتی، یہ دوبارہ پھر اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے پھر سے شرارت کرتے اور پھر سے جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنا رہتا۔ آج بھی اگر دنیا یہود کا اگر آپ ان حالات میں بھی بغور جائزہ لیں، نام بدل گئے ہیں، پالیسیاں وہی کی وہی ہیں۔ آج اسرائیل پوری دنیا کو معاشی طور پہ مفلوج کر کے اپنا زر خلید غلام بنائے بیٹھا، دوسری جانب IMF کے ذریعے سے قرضے دے دے کے ان کو مقروض بنا کے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور دوسری جانب ہم یوں مثال سمجھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں۔ 75-80 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے لڑائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا، ایک چپا زمین ہم حاصل نہیں کر سکے، اور 80 سال پہلے جب ہمارے اجداد نے قربانیاں دے کے یہ پیارا وطن حاصل کیا، میرا خیال ہے کہ آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ بعد میں آزاد ہونے والی قومیں اور ریاستیں جو ہے وہ ترقی کر کے دنیا کے اندر اپنا ایک نام اور لوہا منوا چکی، اور وہی جو دنیا کے اندر مہذب اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ ایک طرف تو ہمارے ثالثی بن کے چھڑوانے کے لیے آ جاتے ہیں، اگلے ہی مہینے دوبارہ پھر سے شرارت ایسی پھوٹ ڈالتے، لڑائی جھگڑا، دونوں ملکوں کو اپنا اسلحہ بیچتے، 2 ہاتھوں سے دونوں جانب سے وہ پیسہ لوٹ رہے ہیں اور کما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ اس وقت کے یہودیوں کا ایک مائنڈ سیٹ تھا
اور یہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ مدینہ کے جاہل اور بدوؤں کا مال ہتھیانے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کو اپنا حق اور فرض سمجھ کے بٹورا کرتے تھے اور اس پہ اپنا حق جتایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جناب امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے اس بات کا بہترین حل بیان کر دیا۔ ہمارے لیے یہ بہترین اصول اور ضابطہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی، آج کے یہودیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ روا رکھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات روا رکھے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، اس قوم کے بعد میں آنے والے لوگوں کے جو مسائل ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، معاشی ہیں، ان کی اصلاح تب ہی ممکن ہے جب ان کو سلف صالحین کے اصول و ضوابط کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے، تبھی جا کے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دورس بصیرت کی وجہ سے اس بات کو جانچ لیا، پرکھ لیا اور بانپ گئے کہ جو لوگ یہودیوں کے قرضے تلے، بوجھ تلے دب چکے ہیں، کیونکہ مقروض آدمی جو ہوتا ہے وہ قرض دینے والے کے سامنے کبھی بھی سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی قوم کو حلال کھانے کی ترغیب دلائی، قناعت، تھوڑے پر گزارا کرنا، اس پر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی آپ نے تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ سود اللہ نے حرام کر دیا ہے، سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی، یعنی یہ پہلا کام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا۔ فرمایا قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام کے لے آیا، وَرُزِقَ کفافن، جس کو اللہ نے گزارے لائق رزق دے دیا، کامیاب ہو گیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جس کو اللہ نے رزق دیا تھوڑا یا زیادہ، اس شخص نے اس پر قناعت کی، اسی پر گزارا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ فرمایا کہ یہ آدمی سمجھے کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کہیں قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا، اہل ایمان سود نہ کھائے۔ کہیں فرما دیا وحرم الربا، اللہ نے سود کو تو ویسے ہی حرام کر دیا۔ کہیں قرآن میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ تو سود کو ویسے ہی مٹا دے گا۔ سود لینے والا دینے والا ہمیشہ اپنی عروج پہ قائم نہیں رہتا۔ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، جب دیکھا کہ اوس اور خزرج پہلے کفار تھے، اب یہ اسلام کے دائرہ کار میں آ چکے ہیں، جنگجو قوم ہے، لڑاکا قوم ہے، اور آپس میں لڑتے پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ پاک و ہند بہا بھارت آئے دن ہمارے ہاں چھڑی رہتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں جاری ہو جاتی، اور نسل در نسل 40 سال تک جنگیں جاری رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو قائم کیا، ان کو بتلایا کہ اتحاد اور اتفاق کے فوائد کیا ہیں، اور اختلاف، جدائی اور دراڑ ڈالنے سے نقصانات کیا پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مومن آپس میں بھائی بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یسلم، ایک مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے، ولا یسلم، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ دشمن کے حوالے کرتا ہے، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، فرمایا کہ دنیا کے جہاں جہاں خطے میں مسلمان پائے جاتے، تمام مومن آپس میں ان کا ایک کنیکشن ہے، چاہے وہ مومن مسلمان پاکستان کا ہے،
انڈیا کا ہے، سعودیہ کا رہنے والا ہے، لیبیا، لبنان اور سوریہ کا رہنے والا ہے، کسی بھی سرزمین سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پہ آپس میں وہ اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ ان کی آپس میں محبتیں، آپس میں رحم دلی اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، اس کی مثال ایسے ہے کمثل الجسد الواحد، جیسا ایک جسم کی مثال ہے۔ بائک سارے مسلمان بھائی استعمال کرتے ہیں، بائک پہ جاتے ہوئے چشمہ نہ لگایا ہو، ہیلمٹ نہ پہنا ہو، ہوا میں چلتے چلتے کبھی کبھار آنکھ میں گرد پڑ جاتی ہے، آنکھ میں مچھر آ جاتا ہے، حالانکہ تکلیف صرف آنکھ کو ہوئی ہے، فوراً سے انسانی جسم کے پاؤں جو ہے وہ بائک کی بریک لگاتے ہیں، بائک کو سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے آنکھ سے کچرا صاف کرتے ہیں، ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ آنکھ کو مسلتے ہیں، اور جب تک اس آنکھ میں تکلیف برقرار رہتی ہے بائک نہیں چلاتے، مسلسل اپنی آنکھ کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، جب دیکھنے کی قابل آنکھ ہو جاتی ہے، سفر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنا سفر روا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جیسے آنکھ میں چیز چلی جائے سارا جسم اس آہٹ کو اور بے قراری کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی محبت کی مثال یہ ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک علاقے کے مسلمانوں کو گراں گزرتا ہے، اگر ان کو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب تک اس کی تکلیف کا مداوع نہ کیا جائے سارے مسلمان بے چین رہتے ہیں اور بے قرار رہتے ہیں۔ لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ آج جو مسلمان کے ساتھ ظلم روا ہو رہا ہے وہ بیچارے اسی کے ساتھ ہو رہے ہیں، کافر تو کافر، اغیار تو اغیار، اپنے بھی بولنے سے قاصر۔ وہ شہباز شریف نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ مانگت لوگوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور شاید یہ بات حقیقت ہے۔ پتہ ہے کہ ہم نے ان سے ڈالر لیے، پیسے لیے ہیں، قرضہ دینا ہے، اگر ہم نے بات کی پوچھیں گے کہ بھائی پیسے واپس کرو، ہم ان کے زر خرید غلام ہو چکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، ایمانی غیرت ختم ہو چکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ اپنی قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کیا۔ آج بھی پیارے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کو بلا دیں، اور کم از کم وہ پہلو جو آپس میں مشترک ہیں ان پہلوؤں پہ جمع ہو جائیں، اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کریں، اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا عملی جامہ پہنائیں، اور دشمن کی سازشوں کو سمجھ کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ تیسرا قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے مسلمانوں کی تربیت یہ کی کہ اے مسلمانوں، اپنی تہذیب کو سمجھو، اپنی تہذیب کو سمجھو اور اپنی تہذیب کو اپناؤ، اغیار کی تہذیب سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں ہندوؤں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے گھر میں 24 گھنٹے سٹار پلس چلتا رہے، میری خواتین جو ہے وہ ان کی خواتین کے لباس کو دیکھ کے ان کی نقالی کرے، میرا چہرہ، میری وضاحت، میرے معاملات تجارتی ہر طرح کے انہی یہودیوں کے ساتھ ہو، انہی عیسائیوں کے ساتھ ہو، انہی پلید ہندوؤں کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ان کی تہذیب کو ٹھکرانا پڑے گا، تب جا کے ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ متھا لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ خالف الیہود، میری امت کے لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جن کو ہم انتہائی معمولی خیال کرتے ہیں وہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہودی بال سفید ہونے پہ بالوں کو رنگ نہیں رنگتے، تم اپنے بالوں کو رنگا کرو، لیکن سیاہ خضاب لگانے سے گریز کرو، اس کے علاوہ کوئی اور رنگ رنگا کرو، اور خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔
کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبدأ الیہود بالسلام ولا بالنصارى، کبھی بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سلام بلانے میں تم نے پہل نہیں کرنی۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان ملے تو بہتر وہ ہے جو سلام بلانے میں پہل کرتا ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ نفرت کی تعلیم دی، فرمایا کہ سلام بلانے میں پہل نہ کرنا۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب مدینہ گئے، پتہ چلا کہ یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے روزہ رکھنے میں بھی ان کی مخالفت کی۔ فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت بھی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبلے کے اندر بھی ان کے ساتھ اتحاد گوارا نہیں کیا۔ مدینہ میں آ گئے ہیں، 16-17 ماہ ہو چکے ہیں، بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل میں بے چینی ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہودیوں کا بھی وہی قبلہ ہے، محمد کریم کا بھی وہی قبلہ ہے۔ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، دل بے چین ہے کہ اللہ یہ گوارا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے نبی آپ کا بار بار آسمان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنا ہم سمجھ گئے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، آج کے بعد آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ مسجد حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پہ ان کی مخالفت کی اور ہمیں بھی یہی درس دیا۔ اور آج دیکھیں کتنے المیہ ہے، جہاں 4 مسلمان بیٹھ جائیں ہم ان کی تہذیب کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور نہیں جی وہ بڑی مہذب قوم ہے، وہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام بڑا اعلیٰ ہے، وہاں پہ کتا اور بلی کی بڑی جو ہے وہ کیئر کی جاتی، وہاں پہ ٹافیاں چاکلیٹ بڑی اعلیٰ قسم کی بنائی جاتی ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو دنیا بھر میں پانی سے بھی زیادہ حقیر سمجھ کے جو خون مسلم بہایا جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ بھیانک چہرے آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو بعد میں، قرآن میں رب نے یہ کہہ دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اگر دنیا کے تمام کفار کو ایک پلڑے میں جمع کیا جائے، اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں سب سے بدترین ٹولہ یہودیوں کا ہے۔ جتنا بغض، جتنی عداوت مسلمانوں کے ساتھ یہودی کو ہے، کسی کو نہیں۔ قرآن کہتا ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں، اور ہم سفر کرتے ہیں انہی علاقوں کی طرف، اور دنیا کے اندر پاکستان میں چین نہیں ملتا، کفار کی جولی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چوتھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے خود بھی مخالفت کی، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ صرف مخالفت نہیں کرنی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ آدم کا دشمن ہے، تمہارے رب کا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم نے ان کو دشمن ہی سمجھنا ہے۔ اور یہ پلید قومیں بھی اللہ کی دشمن ہے، جو اللہ کو بخیل کہتا ہے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، کیا اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ جو ربی کریم کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، 14 مرتبہ اٹیک کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی، 9 مرتبہ جو آپ پہ اٹیک کیا گیا اور حملہ کیا گیا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 9 مرتبہ جو کام کیا وہ یہودیوں نے کیا۔
آخری عمر میں آپ کو جو کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا گیا وہ یہودیہ عورت تھی. یہ فرشتوں کی دشمن ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ اللہ کے رسولوں کے فرشتوں کی جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں. تو اللہ کے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ یہ دشمن ہے. دشمن بتا دیا تم ان سے بعد رہنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا، ان پہ ٹرسٹ نہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیتیں بھی ہمیں سکھلا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو جگری یار نہ بنانا. آج ہماری ساری محبتیں اور محبتوں کے محور اور محبتوں کی پینگیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، چاہے وہ عام عوام ہے، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں یا ہماری ووٹوں والی قوم ہے، سارے ان کے زر خرید غلام. تو پیارے بھائیو، پانچواں قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اٹھایا، آخری بات بیان کر کے بات مکمل کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جہاد کا حکم دیا. ان حالات میں جہاں پر خون مسلم پانی سے بھی سستا کر کے نالیوں میں بہایا جاتا ہے، دنیا کے اندر اگر کتا مر جائے، کسی کھلاڑی کا، کسی کیلنڈر کا کتا مر جائے، اس کی خبریں چھپتی ہیں اور میڈیا جو ہے وہ 24 گھنٹے بھو بھو کرتا رہتا ہے. لیکن دنیا میں دن رات خون مسلم کاٹا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی، مسلمانوں کی املاک نیلام کی جا رہی. دنیا کا، بلکہ دنیا کا کیا، ہمارا اپنا میڈیا کتنا آزادی کے ساتھ بولتا ہے، آپ واقف نہیں ہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی 14 نمبر آیت ہے، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو آخرت میں بھی عذاب دے گا، اللہ ان کو دنیا میں تمہارے ہاتھوں بھی عذاب دینا چاہتا ہے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں ذلیل کرنا چاہتا ہے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم بے یار و مددگار ہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو مروا کے عذاب دے گا، ذلیل کرے گا، اور مومنوں کے سینوں میں اللہ ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہے. چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. صحیح بخاری میں 6879 نمبر روایت جناب انس بیان کرتے ہیں، ایک یہودی نے مدینہ کے اندر چاندی کے زیورات کی لالچ میں ایک مسلمان بچی کو، اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے مسل دیا، کچل دیا، قتل کر دیا. ابھی اس بچی کی جان باقی تھی، کچھ سانس باقی تھے، جان بلب تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مختلف نام لیے. فلاں نے قتل کیا، بچی نے سر سے جواب دیا نہیں. فلاں نے قتل کیا، اشارے سے جواب دیا نہیں. تیسری مرتبہ آپ نے اس قاتل کا نام لیا، بچی نے اشارے سے جواب دیا کہ جی اللہ کے نبی، اسی نے مجھے قتل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، سیرت کا ایک رخ یہ بھی ہے، تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے فوراً اس یہودی کو گرفتار کروایا اور اسی طرح 2 بڑے بڑے پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کا سر بھی کچل دیا، اور اپنی امت کو یہ درس دیا کہ میری امت کے مسلمان کا خون سستا نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے خلاف ہاتھ بڑھاتا، اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. تو پیارے بھائیو، یہ 5 اقدامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلائے. لیکن جب ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو، رسوائی کو مقدر بنا دے گا، مسلط کر دے گا. آج کتنی کوئی عزت ہے ہمارے دنیا بھر میں. اور فرمایا کہ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی جانب واپس نہیں آؤ گے، ذلت تمہارا مقدر بنی رہے گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل